Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita keluar dari majlis ini kecuali diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak keluar dari majlis ini kecuali segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini tadi kita datang ditutup dari pertigaan karena banjir mungkin. Sambil menunggu Habib Abdullah ini datang mungkin ya. Nah ini sudah datang. Alhamdulillah sudah datang. Enggak usah salaman ya, biar cepat masuknya. Kasih jalan, kasih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum bid-darain amin. Qal ammatu 'adzabil qabri minal bauli rawahu al-hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد ورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الحاكم أن عامة عذاب القبر من البول. عامة أي أكثر عذاب القبر يكون من البول، وذاك لأنه مما يتهاون فيه، خصوصا العامة يتهاون في الاستبراء من البول ويتهاون في عدم التحفظ منه. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتحرز من هذا، فإنه قال مررت على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أي يفتن بين الناس، وهو ينقل الكلام بين هذا وبين هذا، بين هذا المعهد وهذا المعهد، ليفتن بين معهدين أو بين شخصين أو بين عائلتين. ذاك هو قيل أنه المراد أن النمام لا يكون إلا ابن الزنا والعياذ بالله، لقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. والثاني مررت على قبرين وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستبرئ من البول، أي أنه يقوم من البول ثم يخرج منه شيء فيصلي فلا تصح صلاته، إذ أن من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. Beliau membuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Beliau mengatakan kita dengarkan bersama satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Ammatu azabil qabri minal baul. Kebanyakan orang diazab di dalam neraka itu penyebabnya ternyata karena kencing. Penyebabnya karena kencing. Apa maksudnya daripada hadis ini? Maksud daripada hadis yaitu banyak daripada manusia mereka tidak memperhatikan masalah ini. Dalam arti ketika mereka buang air kecil, mereka tidak benar-benar menuntaskan buang air kecilnya. Oleh karena itu kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk perhatian betul dengan perkara ini. Jadi ketika setelah kencing itu ada yang diistilahkan istibra. Istibra itu menuntaskan buang air kecil. Mungkin dengan berdehem atau dengan cara yang lain misalnya. Sehingga kita yakin bahwa kencing yang keluar tadi sudah betul-betul selesai, bersih. Baru beristinja atau bercebok. Ada satu hadis Nabi SAW menceritakan, marartu ala gabrain yu'adzabani. Pernah aku lewat, kata Nabi Muhammad, melewati dua kuburan. Ternyata kedua kuburan ini sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirah. Padahal orang yang ada di dalam kubur ini tidak melakukan dosa yang benar-benar dosa besar, enggak. Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Adapun salah satu dari mereka dulu ketika hidup ternyata suka namimah, adu domba. Seneng ngedu wong. Sini diomongi, kamu enggak tahu enggak kalau itu teman kamu yang di sana itu ngomongi kamu. Ente dibilang gini. Oh iya. Datang ke yang satunya. Ente ditantang sama dia. Kalau berani di lapangan katanya. Udah. Berkelahi dua-duanya. Karena sebab apa? Karena orang ini yang adu domba ini. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi diazab di dalam kuburnya. Bahkan Nabi SAW ada perkataan yang menyatakan tidaklah seseorang itu ditakdir menjadi orang yang suka adu domba kecuali kebanyakan mereka adalah anak zina. Hasil daripada anak zina. Wathani kana la yastabri'u minal baul. Kemudian kuburan yang kedua yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia ketika buang air kecil, ketika kencing, dia tidak istibra, tidak menuntaskan. Kata Habib Abdullah, setelah kencing belum selesai dia keluar. Sudah disiram, keluar dia, padahal kencingnya belum tuntas. Akhirnya apa? Karena gerakan atau yang lain, keluar kencing lagi mengenai sarungnya atau bajunya atau yang lain. Kemudian dia sholat. Sholat zuhur tidak sah. Sholat asar tidak sah. Sholat maghrib, selama baju itu dipakai tidak sah. Dan badannya juga najis. Karena sholat itu tidak diterima kecuali kita dalam keadaan suci. فأمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ جريدتين خضراوين ووضعهما على القبرين
وقال إنهما يخففان عنهما العذاب ما دامتا خضراوين، لأن وضع الجريد الأخضر على القبر أو الشجر الأخضر لأنه كثير التسبيح لله سبحانه وتعالى، أي لعل الله بتسبيح هذا الشجر الأخضر يخفف الله سبحانه وتعالى عن هذا القبر المعذب. وفي الرواية الأخرى عامة عذاب القبر من البراز، أي أنه عدم التحفظ عن النجاسة. الله سبحانه وتعالى شرع لنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجوب التحفظ عن النجاسة، فلهذا حرم علينا التضمخ بالنجاسة. فإن البعض يبول ولا يستنجي والاستنجاء واجب، ثم يقول أنا بعد ذلك أتغسل وأبدل ثيابي، فإن ذلك لا يجوز، حرام، لأنه الاستنجاء واجب، الاستنجاء واجب، فلو ترك الاستنجاء هذا يأثم. أما الاستبراء مندوب وقد يجب إذا تحقق أو ظن أنه إن لم يستبري خرج منه شيء من البول، فذاك يكون واجبا الاستبراء حينئذ، لأنه يخرج منه البول بعد ذلك فيتنجس ويتضمخ بالنجاسة، والتضمخ بالنجاسة حرام. Kemudian setelah Nabi menjelaskan tentang keadaan dua ahli kubur yang diazab oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW mengambil dua daun daripada pohon kurma. Diambil daun tersebut, satu ditaruh di kubur yang pertama, yang satu ditaruh di kubur yang kedua. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat yang ada bersama beliau di waktu itu, kadang-kadang bisa wajib. Kapan? Jika kita yakin kalau ana enggak istibra, pasti nanti akan keluar kencing lagi ketika keluar dari kamar mandi. Ini wajib. Karena dia yakin. Karena dia yakin kalau ana tidak menuntaskan nanti keluar lagi di luar kamar mandi nanti. Ini hukumnya apa? Hukumnya bisa wajib. فيستبرئ الإنسان من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يخرج منه شيء، لكن يختلف ذلك باختلاف الناس في الاستبراء. منهم من يكون بالتنحنح، ومنهم من يكون بالمشي، ومنهم من يكون بدق الأرض، ومنهم باختلاف الناس. فإن كل إنسان يعرف ماذا يحصل به الاستبراء في حقه، لأنه يختلف باختلاف الناس، فعليه أن يعمل ذلك حتى يغلب على ظنه أنه لا يخرج شيء منه بعد ذلك، بحيث لا يبالغ حتى يصل إلى درجة الوسواس المذموم والعياذ بالله، لأن الوسواس والوسوسة ليس من الدين، بل هو من جهل بالدين ونقص في العقل، وليست من شريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يطول مكثه في محل قضاء الحاجة، فإن طول المكث في محل قضاء الحاجة يورث وجع الكبد وداء البواسير والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. Kemudian dijelaskan oleh beliau, istibra menuntaskan daripada buang air kecil ini, itu caranya bermacam-macam. Caranya bermacam-macam. Ada
sebagian orang dengan cara seperti tadi, tanah Nuh berdahem. Baru bersih dia. Keluar apa? Sisa-sisa kencingnya. Ada yang dia berdahem nggak bisa, nggak keluar. Caranya gimana? Lari-lari. Berdahem dengan jalan-jalan di kamar mandi nggak keluar tetap. Tapi dengan cara apa? Kakinya diinjak-injakkan ke lantai. Begini-gini kan. Baru keluar kencingnya. Ya, macam-macam caranya. Yang penting dia berprasangka kuat bahwa kencingnya sudah selesai. Tapi jangan salto di kamar mandi ya. Lalu rumah sakit nanti. Ya. Jadi seperti itu. Yang penting prasangka, dia punya prasangka bahwa kencingnya sudah selesai. Cuman jangan sampai mengantarkan kita kepada was-was. Melbu jeding jam 7 metu jam 9. Iktikaf ini ya. Enggak. Jangan sampai was-was, enggak bagus. Karena kata beliau was-was itu salah satu dari dua. Dia bodoh perkara agamanya, atau dia akalnya agak enggak waras. Gelem tak sampean juara ndak waras. Makanya suwe-suwe dek jeding. Ya. Enggak bagus kata beliau. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh beliau, ketika orang terlalu lama di kamar mandi, ini bisa menyebabkan dua penyakit. Yang pertama, dia terkena penyakit hati. Ya, hatinya bermasalah, ini penyakit dalam, bahaya. Yang kedua bawasir. Bawasir itu apa ya? Ambeien. Yang keluar darah dari dubur itu bahaya itu. Karena kalau kepingin selamat, jangan suwe-suwe di jeding. Ya. Jangan lama-lama di kamar mandi. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira ma jaza nabiyyan an ummatihi. فقد بين لنا كل شرائع الإسلام وآداب الإسلام حتى آداب دخول الحمام وآداب قضاء الحاجة بينها لنا فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فلهذا ندب لنا آداب قضاء الحاجة وندب لنا لقضاء الحاجة آداب عند دخول محل قضاء الحاجة. ندب لنا أن نتحصن بالله سبحانه وتعالى ونقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله أي أتحصن بالله. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن محل قضاء الحاجة هو محل الجن، محل الشياطين. فلهذا لا يطول الإنسان مكثه في الحمام إلا بقدر الحاجة، فإن لم يخرج منه شيء فليخرج، ثم إذا تحرك له خارج رجع مرة أخرى ولا يطول مكثه. فإذا دخل والخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وهم ذكور الشياطين وإناث الشياطين. لهذا بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء نتحصن بالله من ذلك. ولهذا قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: من دخل لقضاء الحاجة حاسر الرأس وأصابه شيء أي من المس فلا يلومن إلا نفسه. فلهذا ندب لنا الشارع الدخول لمحل قضاء الحاجة بالنعال، والدخول ساتر الرأس، فإن ذلك من السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قضى حاجته فلا يبصق في محل قضاء الحاجة، فإن البصاق على البول أو محل قضاء الحاجة مما يورث الوسواس وصفرة الأسنان. كذلك لا يمتخط على محل قضاء الحاجة، فإن ذلك
يورث الهم. الهم يورث ذلك منه الامتخاط، وكذلك لا يستاك أي يستعمل السواك أو الفرشاة أثناء قضاء الحاجة، فإن ذلك يورث العمى والعياذ بالله، يورث العمى ويورث النسيان. ينبغي للإنسان فإنه قد يهمل بعض الآداب فيورث له أمراض وبلايا وهو لا يدري، وهو بتركه الآداب لا يحافظ على الآداب، فإنها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استياك عند قضاء الحاجة. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik balasan. Karena beliau telah menjelaskan kepada kita semua apapun yang kita butuhkan baik di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai beliau menjelaskan cara kita masuk kamar mandi, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau qada'il hajah, mau berak, mau kencing, diajari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu mudah-mudahan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beliau meninggalkan dunia kecuali kita dalam keadaan melihat segalanya itu jelas, nampak. Dengan ajaran yang terang benderang, tidak ada kesulitan apapun, tinggal kita mau ikut atau tidak. Mudah-mudahan kita jadikan umat yang bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tata krama ketika kita hendak memasuki kamar mandi. Di antaranya yaitu ketika kita hendak memasuki kamar mandi, hendaknya kita natahasson, meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan setan. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kamar mandi membaca doa. Bukan di dalam kamar mandi ya, bukan. Sebelum masuk, di luar. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diawali dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu daripada al-khubzi wal khaba'ith. Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Karena kamar mandi itu adalah tempat jagongan jin. Tempat tinggalnya jin. Jadi jika kita masuk ternyata burung, kok hilang lek kebelet misalnya. Tadi lari-lari kebelet ngising, ndak rene sampai kamar mandi hilang. Ya jadi intanya di situ, keluar. Keluar dulu, nanti kalau sudah ngerasa lagi, masuk lagi. Ya. Ada apa ente mau silaturahim sama jin? Hah? Keluar baru nanti kembali lagi ya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau menjelaskan barang siapa yang memasuki kamar mandi untuk qada'il hajah, untuk buang air, hasirar ra'si, dia tidak memakai penutup kepala, dalam arti kepalanya terbuka, wa asabahu syai'un, kemudian dia terkena sesuatu, mungkin kesurupan atau yang lainnya, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan kamu menyalahkan orang lain, salahkan diri kamu sendiri. Kenapa? Ada apa masuk kamar mandi enggak pakai penutup kepala? Karena termasuk tata krama atau cara ajaran Nabi Muhammad, ketika kita memasuki kamar mandi, ditutup kepalanya. Pakai kopiah atau yang lain.
Kemudian memakai sandal, alas kaki ketika masuk ke kamar mandi. Kemudian jangan sampai meludah atau mengeluarkan ingus, umbelen. Ya, dikeluarkan di tempat apa? Ketika qada'il hajah, ketika buang air besar atau buang air kecil. Ini nggak boleh. Dikatakan orang yang kebiasaan meludah ketika qada'il hajah, ya dia qada'il hajah, buang air besar atau kencing, kemudian dia meludah, diidoni. Ini bisa menjadikan dia terkena was-was dan gampang terkena sakit gigi. Atau dia ketika qada'il hajah suka mengeluarkan ingusnya, umbele dikeluarkan ketika apa? Buang air besar atau buang air kecil. Ini bisa menyebabkan dia sering sumpek. Sering sumpek. Beliau juga menjelaskan jangan bersiwak ketika qada'il hajah. Dikira dia sunnah, enggak. Kalau qada'il hajah taruh dulu nanti. Ketika mau wudu. Jadi kalau sudah mau qada'il hajah jangan pakai siwak dulu. Karena bisa menyebabkan kebutaan. Terus gampang lupa. Jadi kalau qada'il hajah, kalau buang air kecil atau buang air besar jangan pakai siwak dulu ya. Ditaruh dulu, nanti ketika mau wudu atau yang lain baru bersiwak lagi. فإذا جلس لقضاء الحاجة ينبغي له أن يعتمد على الجانب الأيسر فإنه أسهل لخروج الخارج وأسهل في الاستبراء من الخارج. ولا ينبغي حال قضاء الحاجة أن يعبث بشيء، لا يعبث بخاتم ولا يكتب في الجدار، فإن ذلك مما يورث ابتلاءات والعياذ بالله. ولا يغني ولا يتكلم حال قضاء الحاجة، فإن الكلام حال قضاء الحاجة لغير حاجة أو ضرورة مما يمقته الله سبحانه وتعالى. ومنه الآن ظهرت حمامات ومحلات للبول يقف الإنسان هكذا ويبول هذا بجانبه وهذا بجانبه، وهذا ليس من الإسلام. إنما قضاء الحاجة يجب أن يبعد بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، فإنه قد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتكلم حال قضاء الحاجة يمقته الله، أي يبغضه الله سبحانه وتعالى، لأنه ذلك يخرم مروءته وتسقط مروءته حتى لا تصح منه الشهادة بعد ذلك. Kemudian termasuk daripada adab atau tata krama ketika buang air, yaitu hendaknya kita ya'tamid 'alal yasar, lebih berpangku kepada kaki kiri. Gila tak praktek ndak iso ya. Percuma ndak kelihatan. Jadi kaki kirinya itu buat yang menahan berat badan, yang kanan diangkat. Ya, bukan diangkat gini, enggak. Ya ditegakkan, ya. Jadi gini. Yang kiri buat apa? Nahan berat badan. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh Nabi dan memudahkan apa yang keluar dari perut. Begitu juga la ya'bas. Tidak main-main melakukan hal-hal yang tidak perlu ketika qada'il hajah. Buang air besar, nganggur-nganggur, nulis-nulis di tembok. Ya. Nulis jenenge dhewe ya, Sulaiman misalnya. 2017 biasanya ya. Dan anak gawe nih. Buat apa? Kenang-kenangan bib kalau saya pernah ke toilet ini. Ini nggak boleh ini. Ini dikatakan melakukan hal yang sia-sia. Atau dia memainkan apa yang ada pada dirinya. Cincin, ya. Kayak tuku cincin dideloi terus ya, diputar-putar cincinnya. Tapi ngetokno jin iki. Atau ngomong ketika qada'il hajah. Ngomong ketika qada'il hajah. Yang satu di sini, yang satu di sebelah kamar mandi.
Kon nggo duit cilik dah. Iki aku bayar dak bareng nggak? Ini tidak boleh. Bukan adab ini ya, bukan tata krama ketika qada'il hajah. Lebih-lebih nyanyi di kamar mandi. Hah? Nyanyi di kamar mandi, ini nggak boleh. Ibu-ibu misalnya ya nyanyi dangdut atau yang lain. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan sekarang diadakan oleh orang-orang yang benci dengan ajaran Islam, terutama di tempat-tempat seperti bandara atau yang lainnya. Tempat kencing nggak ada pemisahnya. Pokoknya kotak gitu, ya jejer-jejer, ada 5, 6. Kalau mau kencing tinggal buka celana berdiri di situ. Dia temannya di sebelahnya terus gitu. Ini bukan ajaran Islam ini. Ini sengaja agar kita jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal diajarkan ketika orang qada'ul hajah itu menjauh dari teman-temannya sehingga orang lain tidak dapat mendengar suara dari dia dan tidak membau atau mencium bau-bau daripada orang yang buang air besar atau buang air ke. Sekarang enggak didempet no, jejer-jejer. Ngomong-ngomongan. Nih ya, nguyu ya krungu nguyu nih ya, krocok-krocok kayak jaran. Ini bukan syariat Islam ini ya. Karena dalam satu hadis Nabi menjelaskan jika orang melakukan hal-hal yang seperti ini, ngomong di kamar mandi dan lain-lain, yamkutuhullah, dapat murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. فينبغي أن تؤسس الحمامات في المساجد والمعاهد والبيوت تأسيسا إسلاميا، فإنه ينبغي أن يكون مستورا مسقوفا بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. كذلك ينبغي أن لا يوجه محل قضاء الحاجة إلى القبلة، أن يوجه إلى غير جهة القبلة، فذلك مما هو مخالف للسنة. أما في غير المعد له وإذا كان بلا حائل فاستقبال القبلة واستدبارها حرام بقضاء الحاجة. وينبغي عدم الحركة وعدم العبث، عدم الحركة وعدم العبث، وأن لا يطرح رأسه بين ركبتيه عند قضاء الحاجة، فإن ذلك يورث النفاق والعياذ بالله. ولا ينبغي كذلك أثناء قضاء الحاجة أن يشتغل بقتل الحشرات كما ورد في بعض الآثار بقتل القمل، فإن ذلك يبيت معه الشيطان 40 يوما ينسيه ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآداب قد يتهاون بها الناس لكن تترتب عليها أمور في الباطن. Kemudian jika kita mengetahui hal-hal yang semisal ini, maka sudah seharusnya bagi kita yang mungkin dapat tanggung jawab untuk pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren atau madrasah atau TPQ, TPA, apa itu semuanya yang berkaitan dengan agama, ketika membuat kamar mandi ini harus dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun masjid, bangun pondok, ditanya tujuannya apa? Kepingin dapat ridhonya Nabi Muhammad. Dilihat kamar mandinya kayak di bandara mang, jejer-jejer. Jadi muridnya buka sarung ngoyo sebelah jejer-jejer. Atau kamar mandinya enggak ada apa? Pintunya mudo-mudo wis ketok kabeh. Bagaimana mau dapat ridhonya Nabi Muhammad? Enggak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad. Ya, ini harus diperhatikan. Begitu juga ketika membangun kamar mandi, baik di rumah atau yang lainnya, perhatikan arah kiblat. Jangan sampai kamar mandi itu tempat qada'il hajahnya itu menghadap arah kiblat. Ya.
atau membelakangi arah kiblat, arah yang lain. Arah yang lain, karena ini tidak sesuai dengan sunnah. Berarti Anda melanggar sunnah. Kemudian diingatkan juga oleh beliau, ketika qada'ul hajah jangan sampai meletakkan kepala di antara dua paha. Ya. Kencing atau berak, kepalanya digini. Delok apa itu? Ada apa? Gak usah, gak perlu. Karena ini yurisun nifak. Akhirnya Anda ke depannya akan dijadikan orang munafik nantinya. Hati-hati. Nggak perlu gitu-gitu. Juga jangan suka matiin hewan ketika qada'ul hajah. Buang air sambil bunuh hewan. Semut. Ya, padahal nggak ganggu. Atau tumo, kutu, petan-petan. Ya, ibu-ibu misalnya buang air sambil petan. Ini kebanyakan orang nggak tahu, dikira ini perkara biasa. Padahal di situ ada madarat atau bahaya yang seharusnya kita jauh darinya. Dikatakan barang siapa yang membunuh hewan ketika dia dalam keadaan buang air, maka akan datang satu setan menemani dia, sehingga dia dilupakan daripada berzikir kepada Allah selama 40 hari. 40 hari dia menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika sudah tahu ilmunya, diamalkan. Diamalkan adab-adab daripada qada'ul hajah tadi itu. تغميض العينين أثناء قضاء الحاجة ما ينبغي تغميض العينين، هذا الذي ورد أنه يورث النفاق. أما وضع الرأس بين الرجلين أو اليدين فذلك الذي يقسي القلب. Kata beliau, yang menyebabkan orang menjadi orang nifak, orang munafik itu ketika qada'il hajah, ketika buang air dia memejamkan mata. Ya, ini yang menyebabkan orang menjadi orang munafik nantinya. Adapun orang yang menaruh kepala di antara dua pahanya tadi, yang kita jelaskan tadi, ini menjadikan hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Dibawakan perkataan orang soleh, nggak berubah. Dibawakan hadis Nabi, nggak berubah. Dibawakan Al-Quran, nggak berubah. Kenapa? Hatinya sudah keras, karena dia sering apa? Menaruh kepala di antara dua paha ketika qada'il hajah. كذلك لا ينبغي حال قضاء الحاجة الاستناد إلى جدار أو نحو ذلك، فإن ذلك يورث انتفاخا في البطن ويذهب ماء الوجه، فلا يصير له أي احترام ولا أي تقدير من أي أحد، فضلا أن يأخذ الجريدة معه أو يطالع في الجريدة أو يقرأ في الجوال أو يتكلم في الجوال في أثناء قضاء الحاجة. كل ذلك من المنهي عنه يتجنبه الإنسان حتى لا يورث في نفسه ولا في أهله ابتلاءات والعياذ بالله. انتفاخ. Kemudian ketika buang air jangan sampai bersandar ke tembok. Ke tembok atau yang lainnya, atau biasa apa itu? Kamar tempat qada'il hajah yang baru itu kan ada tempat airnya itu ya. Jangan disandari, jangan, enggak boleh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan perut ini membesar. Membesar bukan sehat ya, sakit, penyakit. Juga menghilangkan daripada cahaya yang ada di muka. Muka kita ini jadi nggak ada cahayanya. Kenapa? Karena kalau qada'il hajah nyender. Nyender. Kata beliau, nyender aja nggak boleh. Lebih-lebih apa orang sekarang? Bawa koran. Jawa Pos, Radar Bromo. Apa dihafal no Quran ya, koran ya. Duduk dia qada'il hajah cari koran dulu. Bapak jupukno koran niku.
Mau kemana? KP buang air besar ya, baca koran. Atau yang lebih parah apa? Bawa kopi. Ada ini, nggak mungkin nggak ada. Tapi bukan di sini ya. Yang lain bukan kopi aja, sak rokoke. Alasannya apa? Kenapa? Anu beb, saya nggak kuat dengan baunya beraknya ya. Jadi saya rokokan biar ambu rokok. Ini bahaya ini. Atau main HP atau telepon ketika qadail hajah. Ini semua bisa menyebabkan apa? Madarat atau bahaya-bahaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya. فإن آداب قضاء الحاجة ورد عن السلف الصالح أن من واظب عليها بدا له نور من نور الولاية فكيف إذا عملت بآداب الصلاة وآداب الوضوء بقية آداب العبادات فإن ذلك نور على نور حتى يتنور القلب وينفسح الصدر بنور الإيمان. Dikatakan oleh orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia menjaga, dalam arti menjalankan secara terus-menerus daripada adab tata krama qadail hajah ketika memasuki kamar mandi, ketika buang air dan seterusnya, dia jalani itu, dia amalkan, maka akan nampak dari wajahnya nurul wilayah, cahaya kewalian. Cahaya kewalian. Delok wong iki kadang-kadang delok wong itu wis sumpek. Apa peteng rai ini. Blenek. Tapi ketika ada orang menjalankan sunnahnya Nabi, itu lain wajahnya. Kayak Habib Abdullah. Kalau ana belum ya. Itu lain. Kenapa? Karena dia menjalankan sunnah. Ini baru dia menjalankan apa? Adab-adab atau tata krama qadail hajah, masuk ke kamar mandi dan buang air. Baru menjalankan itu aja. Bagaimana kalau dia menjalankan sunnah-sunnah yang lain? Sunnah di dalam sholat, sunnah ketika wudhu, sunnah sebelum tidur, sunnah makan, sunnah minum dan semuanya. Kalau dijalankan semua gimana? Maka dia akan menjadi orang yang hatinya penuh dengan cahaya daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang seperti ini akan diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang di sini yang hadir majelis taklim ini bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. فينبغي إذا انتهى من قضاء حاجته تقدم معنا الدعاء قبل دخول الحمام وأن يقدم رجله اليسرى وهكذا في كل محل مستقذر ينبغي ويسن أن يقدم رجله اليسرى فإذا فرغ من قضاء حاجته خرج وقدم رجله اليمنى وقال الحمد لله الذي يذهب عن غفرانك يسن أن يكررها ثلاثا غفرانك 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 أي أسألك غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وورد في مصنف عبد الرزاق وعن ابن أبي شيبة أن سيدنا نوح عليه السلام كان يقول بعد قضاء الحاجة الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. وينبغي أن يقول كذلك دعاء الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. Kemudian kata beliau, jangan lupa ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, tadi doanya sudah. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kanan, jangan tangan kanan. Kemudian membaca doa. Ghufranaka diulang 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Ya, diulang 3 kali. Apa artinya ghufranak? Artinya, ya Allah, saya memohon ampunan. Saya memohon ampunan. Kemudian
alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan dari badanku segala sesuatu atau yang kotor, hal-hal yang kotor, wa 'afani, dan menjadikan badanku ini sehat wal afiat. Dan disebutkan di dalam Musannaf Abdur Razzaq, itu juga Ibn Abi Syaibah, ada riwayat bahwa Nabi Allah Nuh, beliau punya doa khusus ketika selesai daripada qada'il hajah, keluar dari kamar mandi. Allahumma alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatah. Alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku kenikmatan-kenikmatan. Wa adhaba anni wa abqa fiyya ni'matah. Wa abqa fiyya ni'matah, dan wa abqa fiyya manfa'atah. Wa abqa fiyya manfa'atah, dan membiarkan atau tidak mengeluarkan apa-apa yang bisa diambil manfaat oleh badanku. Wa adhaba anni adha, dan mengeluarkan apa-apa yang membahayakan badanku. Kata, ini doa daripada Nabi Allah Nuh. Ya, doa daripada Nabi Allah Nuh. Juga kata beliau, jangan lupa membaca doa selesai daripada qada'il hajah, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada penyakit nifak, kemunafikan, dan jagalah kemaluanku dari hal-hal yang kotor. Ini dibaca ketika selesai qada'il hajah. وينبغي كذلك أن يتجنب قضاء الحاجة والبول في متحدث الناس، فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يبول في متحدث الناس وفي طرقهم، أي أنه يتسبب في لعن نفسه، فإنه غالبا يقول من بال في هذا المكان فيلعنونه الناس وقد تسبب في ملاعن نفسه. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: التبرز في الموارد، أي المحل الذي يرده الناس سواء لحديثهم أو لظلهم أو لتشمسهم، فإن من يفعل ذلك يتسبب في لعن نفسه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يلعن أباه أو أمه؟ قال من يا رسول الله؟ ما حد يلعن. قال تسب أبا الرجل فيسب أباك. إذن أنت تسببت في لعن أبيك ولعن أمك بسب أب غيرك وأم غيرك، فيحذر الإنسان من ذلك ولا يبول في قارعة الطريق الثاني، قارعة الطريق، ولا في متحدث الناس، فهذه كلها متسببات في أن يلعن الإنسان وأن يتسبب في لعن نفسه والعياذ بالله. Kemudian ketika kita berada di luar rumah, kemudian kepingin untuk kencing atau yang lain, jangan sampai kencing di tempat kumpulnya manusia. Ada satu tempat biasanya orang duduk-duduk di situ, ente kencing di situ. Ini enggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain, berhati-hatilah kamu daripada dua laknat, yaitu kamu buang air di tempat berkumpulnya manusia atau di tempat lewatnya mereka, jalannya mereka. Biasa orang jalan di situ, dia kencing di situ. Kenapa? Karena ketika mereka berkumpul di tempat tersebut misalnya, kemudian bau kencing atau bau berak, yang banyak kencing mungkin ya, bau kencing, pasti dia apa? Sopo nguyu iki? Lama ya. Tak dungakno pudul misalnya. Nah, ini kan bahaya. Karena itu oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan jangan sampai seperti itu. Atau di tempat yang biasa dilewati oleh manusia. Di hadis yang lain Nabi SAW, ittaqu mala'inats tsalas. Hati-hati kamu daripada
laknat-laknat yang 3. Yaitu di tempat biasa manusia kumpul, atau di jalan, ya, atau misalnya الذي يتبرز في موارد الناس المحل الذي يرد إليه الناس tempat biasanya didatangi oleh manusia, kemudian fi qari'atit thariq, ya, yang dilewati oleh manusia, وفي متحدث الناس dan tempat di mana orang-orang kumpul untuk membicarakan sesuatu, ya, tempat berkumpul, misalnya tempat pos kamling misalnya, atau yang lain, kumpul-kumpul ngomong-ngomong, ngobrol, kamu kencing di situ. Nah, ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW agar kita terbebas atau terjauh daripada laknat manusia. وليحذر كذلك الإنسان من التبرز تحت شجرة مثمرة ولا في ماء راكد فإنه مأوى الجن ولا يبول ولا يتبرز في ثقب أو سرب أو جحر فإنه مأوى الجن وربما كان فيه حيوان صغير فتؤذيه أو حيوان كبير فيؤذيك بهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Juga jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Bawah pohon yang berbuah. Di ini sore wite po misalnya, wite belimbing atau yang lain. Ini enggak boleh. Ya, tidak boleh. Begitu juga kencing di lubang. Lubang apapun, ada lubang apa ente kencingi, jangan. Karena di situ adalah ma'wal jin, tempat istirahatnya jin. Atau kalau misalnya tidak ada jin di situ, mungkin mudik jinnya ya. Ditakutkan di dalam ada hewan. Kalau memang hewan itu kecil, maka akan terganggu dengan kencingnya ente. Tapi kalau hewannya besar, ente yang terganggu ya. Hah? Dimplok akhirnya nanti ya. Na'udzubillah min dzalik. وقد ورد في أنه ذات مرة أحد وهو في سفر وجد جحرا فبال فيه فوجد ميتا فسمع صوت من الجن يقول نحن قتلناه ورميناه بسهم ولم نخطي فؤاده. Pernah diceritakan ada orang ya gitu melakukan perjalanan, di tengah jalan satu orang ini kencing di lubang. Kencing di lubang. Ketika teman-temannya datang, melewati tempat tersebut, ternyata orang yang kencing tadi sudah mati. Akhirnya dicari-cari apa penyebabnya, nggak tahu, ada suara muncul dari lubang tersebut. Mengatakan, kami ini jin udah tinggal di sini. Ya, sudah SHM ini ya. Kok dikencingi sama dia? Ya kita balas, kita lempar dia dengan panah, dan ketika kita melempar panah nggak mungkin luput, pasti kena. Kalau kena ya mati ini hasilnya. Karena itu hati-hati, jangan sembarangan kalau kencing. فالله يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة ويوفقنا وإياكم لإقامة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمين. وإظهارها ونشرها حتى تبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. آمين. ويعمر هذا المعهد بالعلم والعمل ويجعله من أبرك المعاهد ويجعل هذه الجلسة من أبرك الجلسات يعود خيرها ونورها وأثرها علينا وعليكم وعلى أولادنا وأولادكم وينتشر نفعها في هذه البلاد وفي سائر بلاد الإسلام آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada permintaan Fatihah untuk yang meninggal dunia: Ashuri Badawi Suroso, Haji Muhammad Sahlan, Bapak Mashari Saifuddin, Muhammad Jufri, Ali Abdullah Bahsin, Bapak Hasan Muhammad Hamim, Wawan Adi Purwanto, Marzuki Kumala Nursari, Habib Muhammad Hadi Al-Haddar, Ibu Saruma, Bapak Nur Khalis, Bapak Haji Bustomi, Yazid, Ibu Sutinem mungkin ya, Bapak Soleh, Bapak Ahmad, Bapak Khairut Tarzim, Ibu Maidah. Yang sakit Haji Mukhtar, Bapak Syafi'i, Bapak Syamsuddin, Ibu Sa'diyah, Muhammad Halim, Habib Taufik,
bin Ja'far ya, bukan. Al-Attas. Yang punya hajat ulil albab, Saiful Syamsul Huda Sulastri Bapak Udin Ibu Nunun yang hamil Maidatul Kurnia. الله يغفر للأموات ويشفي الأمراض ويبارك في المواليد ويصلح الأمور كلها ويبارك فينا وفيكم وفي أولادنا وفي أولادكم ويغفر لنا ولكم ولأمواتنا وأمواتكم ووالدينا ووالديكم وجميع أموات المسلمين يا رب العالمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. يبارك في المواليد إن شاء الله بنيهن معنا حسن يبارك فينا وفيكم ويجعلنا مباركين حيثما كنا وأينما كنا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ضالين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فأتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولود والأهل والإخوان وسائر الخلة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب
فضلا وجودا منا لا باكتساب المصطفى رسولي نحظى بكل المصطفى رسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عدد طشر صحبي والحمد للإله في البدء